یہ 22 رجب آنے والی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی وفات کس دن ہے؟ 22 رجب ہے. اور اس 22 رجب کو ہمارے مسلمانوں کو ایک خوشی منائی جاتی ہے جس کا نام ہے کونڈوں کی خوشی. کونڈے پکائے جاتے ہیں اور یہ خوشی منائی جاتی ہے. پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا یہ یوم پیدائش ہے، لہذا انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ میرا یوم پیدائش منائیں اور آپ کونڈوں کی جو ہے نا کونڈے پکائیں اور میرے لیے ایصال ثواب کریں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی نہ پیدائش رجب کے مہینے میں ہے نہ وفات رجب کے مہینے میں. نہ پیدائش رجب کے مہینے میں ہے اور نہ ہی وفات رجب کے مہینے کے اندر ہے. ہاں وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر حضرت امیر معاویہ کی دشمنی تھی، جن کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ کی نفرت تھی، انہوں نے خوشی منانے کے لیے مسلمانوں کے اندر یہ پروپیگنڈا بنا دیا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرا یہ 22 رجب یوم پیدائش ہے، لہذا آپ کونڈے کریں. در حقیقت مسلمانوں کو حضرت امیر معاویہ کی وفات بھلوانا چاہتے تھے تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہ رہے، لہذا مسلمان ان دشمنوں کے پروپیگنڈے کے اندر آ کر 22 رجب کو کونڈے مناتے ہیں، پکاتے ہیں اور بڑی خوشی کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ان کونڈوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ان کونڈوں کا تعلق قرآن سے نہیں ہے. آپ جا کر اہل سنت والجماعت علماء حنفی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب سے پوچھ لینا، یہ کونڈے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ قرآن میں حکم آیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پکائے گئے 22 رجب کو، نہ صحابہ کے زمانے میں پکائے گئے، نہ تابعین کے زمانے میں پکائے گئے، نہ تبع تابعین کے زمانے میں پکائے گئے. کسی بھی حدیث سے، کسی بھی روایت سے، کسی صحابی اور تابعی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حضرت امیر معاویہ کے دشمن ہیں. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، امیر معاویہ کے دشمنوں کا ساتھ نہ دو، ان کے دشمنوں کا ساتھ نہ دو کہ ہم بھی 22 رجب آتی ہے ہم کونڈے پکاتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں. یہ دشمنوں نے برا انداز اختیار کیا جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بعض اوقات نا لوگ کسی کو بے وقوف بنانے کے لیے، ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان بھی کسی کو بے وقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں میں نے اس مامے کو بے وقوف بنا دیا ہے. لفظ ماما بولتے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے پولیس والوں کو کیا بولتے ہیں؟ بڑا ماما بولتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ ماما کا لفظ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ ہم بول کے لیتے ہیں حضرت امیر معاویہ اس امت کے ماموں ہیں، میرے اور آپ کے ماموں ہیں. آپ پوچھیں کیسے؟ حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ میرے نبی کی زوج محترمہ ہے اور حضرت ام حبیبہ ام المومنین تمام ایمان والوں کی ماں ہے. جو حضرت ام حبیبہ کو اپنی ماں سمجھتا ہے اس امیر معاویہ کو اپنا ماموں سمجھنا پڑے گا. جو ام حبیبہ کو اپنی ماں نہیں سمجھے گا، یقینی بات ہے پھر اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے ماموں ہیں، اس امت کے ماموں ہیں، ہماری ماں کے بھائی ہیں. اگر ہمارے دل کے اندر محبت ہے تو 22 رجب کی رسم سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ یہ رسم کیوں نے شروع کی ہے؟ ہمارے دشمنوں نے شروع کی ہے اور ہم اس رسم کے اندر شامل ہو گئے. اور ویسے میرے بھائیوں، ہر وہ کام جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہ ملتا ہو، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہر وہ کام جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، ہماری شریعت میں حکم نہیں ہے، فرمایا اس کو شروع کیا جائے اور دین ثواب سمجھ کے شروع کیا جائے، فہو رد، وہ کام مردود ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ مردود ہے. اور اسی کا نام بدعت ہوتا ہے. بدعت ایک نیا کام ایجاد کیا جاتا ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، دین سمجھ کے کیا جاتا ہے، اس پر ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وہ کام جو دین سمجھ کے کیا جائے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، وہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. لہذا میں آپ لوگوں سے آج یہ وعدہ لیتا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ 22 رجب کو کونڈے پکانے میں کیا حرج ہے، میں بیٹھا ہوں، میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا، مجھ سے پوچھ سکتا ہے. کیا حرج کو چھوڑو میرے بھائیوں،
शरीयत के हुक्म देखो, शरीयत का हुक्म क्या है। अगर दुश्मन एक काम कर रहा है, हम कहते हैं कि यार हमने तो सवाब के साथ किया है ना, लेकिन दुश्मन की मुशाबत से बचने का भी इस्लाम ने हुक्म दिया है। 10 मुहर्रम का हम रोजा रखते नहीं रखते? रखते हैं ना। ये इब्तिदा कैसे हुई है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए, आपने यहूदियों को देखा 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। आपने पूछा क्यों रखते हो? क्या कहा कि इसी दिन अल्लाह ने हमें निजात दी थी फिरौन से, लिहाजा इस दिन निजात मिली थी, हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रोजा रखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम हजरत मूसा के ज्यादा हकदार हैं, लिहाजा आज के बाद हम भी 10 मुहर्रम का रोजा रखेंगे। आपने 10 मुहर्रम का रोजे का हुक्म दे दिया, सहाबा ने रोजा रखा। एक सहाबी है कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लम, आपने तो इरशाद फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, तुम किसी काम के अंदर जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करोगे, क़यामत वाले दिन उसी कौम के साथ उठाए जाओगे। लिहाजा यहूदी भी 10 मुहर्रम का रोजा रखें, हम भी 10 मुहर्रम का रखें, तो हमारी क्या होगी भाई? मुशाबत हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगले साल एक रोजा बढ़ा देना है, या 9 मुहर्रम का रोजा रखो, 7 या 11 का रोजा रखो, यूं नहीं कि सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा रखो। यानी हम दीन का कोई काम कर रहे हैं, शरीयत का कोई काम कर रहे हैं, फरमाए उस काम के अंदर हमें दुश्मन की मुशाबत करने की इजाजत नहीं है। तो 22 रजब आम मालूमात करना, इस रजब को टूंडे बकाने वाले दर हकीकत शिया लोग हैं, राजी लोग हैं, जो हजरत अली मुआविया की दुश्मनी और दोस्त के अंदर ये सारा कुछ करते हैं। लेकिन हमारे ज़ईफुल ईमान मुसलमान भी उस खुशी के अंदर शामिल होते हैं, यार हमने तो सदका खैरात किया, हमने बुरा काम तो नहीं किया ना। यकीनन आपने सदका खैरात किया होगा, आपकी नीयत ठीक होगी, मैं समझ लेता हूं 1 मिनट के लिए, लेकिन मुशाबत उनके साथ आ रही है, इस्लाम और अमीर मुआविया के दुश्मन के साथ आ रही है, लिहाजा दुश्मन से मुशाबत नहीं इख्तियार करनी चाहिए।